السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جو کل کے لیکچر میں پڑھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تک پڑھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تھوڑا سا تعارف اور تھوڑی تھوڑی چیزیں جو آپ کو لگیں کہ ضروری ہیں، بے شک آپ پوائنٹس نوٹ کر لیں اپنے پاس، اور ہم نے جو بھی پڑھنا ہے وہ اپنے عمل میں لانے کے لیے پڑھنا ہے کہ ان خصوصیات سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور وہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے بیٹے تھے۔ انہیں ذبیح کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تھے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنا چاہا اور اس لیے کے لیے ان سے جھگڑا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا اور قرعے میں عبداللہ کا نام نکل آیا، اور ان کو جب عبد المطلب ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے کر گئے تو وہاں قریش نے روک دیا۔ خصوصاً جو عبداللہ کے بھائی اور ماموں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں، چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا تھا، اور آپ کے والد کی وجہ سے آپ کے دادا نے 100 اونٹوں کا ذبیحہ دیا۔ اب عبداللہ کی شادی ہوئی آمنہ بنت وہب سے، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کے باپ کا جو نام تھا وہ وہب تھا، اور وہ بھی سردار اور اعلیٰ نسب کے تھے۔ آمنہ کی شادی کے بعد ہی وہ امید سے ہو گئیں۔ ادھر جو آپ کے دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے آپ کے والد عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا، تو واپسی میں وہ مدینہ میں ہی انتقال کر گئے اور انہیں وہاں پر ہی دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ سوموار کی صبح تھی اور ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ سال وہی تھا جو اصحاب الفیل والا تھا، ٹھیک ہے، جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا، اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اسی لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ تو لوگوں کو یہ یاد رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو دایا تھیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی جب خوشخبری بھجوائی تو وہ بھی خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا، اور پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا گیا اور لوگوں کی دعوت کی گئی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے آپ کے معجزے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پہلے ہی نور دیکھ لیا۔ اب بھی ہم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی برکات بھی دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ایمن گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ وہ حبشی خاتون تھیں اور ان کا نام برکت تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر بڑا ہی فضل و کرم کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کے دور کو پایا، وہ اسلام بھی لائیں اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت بھی کی، اور پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وہ وفات پائیں، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھی۔ اب دیکھیں کتنی خوش نصیب تھی ایمن۔ اب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے پر اپنی والدہ آمنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ۔ اب یہاں پر بک میں آپ کے پاس لفظ ہوگا، ہمارے ہاں اس کو صوبیہ پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ صوبیہ نہیں ہے، یہ لفظ سویبہ ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اس وقت اب دیکھیں دودھ پلا رہی ہیں سویبہ، اور اس وقت سویبہ کے اپنے بھی ایک بیٹے تھے جن کا نام مسروح تھا۔ اب مسروح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضاعی بھائی بن گئے۔ یہی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی کو حضرت حمزہ سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ شہید کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بھی انہوں نے دودھ پلایا، یعنی کہ یہ 3 رضاعی بھائی ہو گئے، ابو سلمہ اور مسروح اور حضرت حمزہ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ۔ عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو جب شہر میں وہ پیدا ہوتا تو اسے شہر کی بیماریوں سے بچانے کے لیے یا شہر کی آب و ہوا سے بچانے کے لیے اسے گاؤں میں بھیج دیا جاتا، بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا، تاکہ ان کی زبان اچھی ہو جائے، ان کے پٹھے اور جسم مضبوط ہو جائیں، وہ اچھی آب و ہوا میں رہیں، اچھے ماحول میں رہیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی تلاش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دودھ پلانے کے لیے کوئی دایا تلاش کی جائے۔ تو ہوا یہ کہ بنو سعد بن بکر ان کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں۔ اس وقت لوگ یہ ہوتا تھا کہ غریب عورتیں بچوں کو دودھ پلایا کرتی، اور اسی کی وجہ سے انہیں پیسے مل جاتے، ان کا خرچہ مل جاتا، ان کے گھر کا نظام چل جاتا، اور وہ بچے بھی پرورش اچھی پا لیتے۔ تو جب یہ کچھ عورتیں مکہ آئیں تو ہوا یہ کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے تو راستے میں جو ہماری ان کی گدھی تھی وہ بہت زیادہ مریل چال چل رہی تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں، ان کے خاوند نے کہا کہ ہمارا قافلہ ہے وہ تو ہم سے کافی آگے چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اچھے یا امیر خاندانوں کے بچے تو وہ لے لیں گے، تو ہمارے حصے میں پتہ نہیں کوئی بچہ آئے گا یا نہیں، یا اگر آئے گا تو پتہ نہیں کیسی فیملی کا بچہ آئے گا۔ تو اللہ دیکھیں ان کے ساتھ کر کیا معاملہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ پہنچ گئیں، اللہ کے نبی کے دادا کے پاس، اور جب انہیں پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر بھی بچے کو لے لیا، کیونکہ انہیں اور کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم اسی بچے کو لے لیتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے بچے کو لے لیا تو اس کے بعد وہ اتنی حیران ہوئیں، وہ کہتی ہیں کہ اتنی برکتیں مجھے ملی اللہ کے نبی کے آنے سے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بتاتی ہیں خود کہ جب وہ مکے میں آئی تھیں تو اس وقت قحط سالی کا دور تھا، اور ان کے پاس ایک گدھی تھی جو بہت کمزور تھی، تو پورے قافلے میں وہی سست تھی۔ ان کی ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ ایک قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھی، اور حلیمہ کا جو اپنا بچہ تھا وہ بھی بھوک کی بے قراری کی وجہ سے پوری رات روتا رہتا، نہ وہ خود سوتا اور نہ ماں باپ کو سونے دیتا۔ لیکن جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں تو واپسی پہ وہی گدھی جو مریل چال چل رہی تھی وہ اتنا تیز چلی کہ حلیمہ کہتی ہیں کہ جو میرے ساتھ عورتیں مجھ سے پہلے بچے لے کر آ گئی تھیں، میں اس قافلے کو بھی کراس کر کے آگے آ گئی۔ اب حلیمہ کی گدھی آگے آ گئی۔ کہتی ہیں جب ہم اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ہماری جو بکری تھی تو اس بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ آ گیا۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ میرا اپنا سینہ دودھ سے اتنا بھر گیا کہ میرے اپنے بچوں نے بھی دودھ بہت اچھی طریقے سے پیا، اور اپنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے بھی جی بھر کر پیا۔ اسی طرح اونٹنی کے پاس جب ان کے شوہر گئے تو دیکھا انہوں نے کہ اتنا دودھ تھا، چنانچہ انہوں نے اس قدر دودھ پیا دونوں نے کہ خوب سیر ہو کر انہوں نے رات گزاری۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی کی برکات تھیں۔ آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پہ چل کے شاید کامیابی پہ نہ پہنچ سکیں، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اسلام کے طریقہ کار پہ چلیں گے تو شاید ہمارے لیے کامیابی ممکن نہیں، کیونکہ ایڈوانس دور ہے، ہم کیسے وہاں سروائیو کریں گے اتنے ایڈوانس دور میں اس پرانے طریقوں پر چل کے۔ حالانکہ اگر ہم اللہ کے نبی کی برکات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، وہ سراسر برکتوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ کہتی ہیں حلیمہ
کہ جو ہمارا علاقہ تھا وہ حد سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے بعد جب وہ کہتی ہیں کہ ہم مکہ سے واپس آئے تو جب بکریاں چرنے کے لیے جاتی تو ساروں کی بکریاں بھوکی ہوتی، لیکن ان کی بکریاں دودھ سے بھی بھری ہوتی اور پیٹ بھی بھرا ہوتا، اور وہ خوب دودھ بھی نکالتے ان کا، اور خود بھی پیتے اور دوسروں کو بھی دیتے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب کسی اور کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا، ایون کہ لوگ کہتے پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں کیا خزانہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی مسلسل خیر و برکت تھی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور رضاعت کی مدت پوری ہو گئی، اور حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا، اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صحت مند ہو چکے تھے، اور جو حلیمہ تھیں ان کے خاوند کا نام عبداللہ بن حارث تھا، اور ان کے جو بچے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے، ان میں عبداللہ، انیسہ، جدامہ یہ شامل تھے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا وقت مکمل ہو گیا تو اب چونکہ حلیمہ سعدیہ دیکھ چکی تھیں اللہ کے نبی کی برکات، تو وہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اور پاس رکھیں۔ جب وہ 2 سال ان کے پاس رہی تو وہ کرتی کیا تھیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آتیں اور ان کی والدہ اور خاندان سے ملوا کر پھر واپس بنو سعد لے جاتیں۔ لیکن جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور وہ دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو وہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس رہیں، تو انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے ہی پاس رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، اور مکہ میں اس وقت کوئی وبا تھی تو وہ چاہتی تھیں کہ وہ اس وبا سے بھی بچا رہے۔ اسی بات پر ان کی والدہ بھی راضی ہو گئیں، اور حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خوش لے کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ بچہ ان یوزول ہے، عام بچہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 برس تک ان کے پاس رہے، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں اور انہوں نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر واپس اپنی جگہ رکھ دیا۔ تو جو بچے تھے بچوں کو تو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بچے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ قتل محمد کو قتل کر دیا گیا۔ تو وہ جب پہنچتی ہیں اللہ کے نبی کے پاس تو وہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، تو اس واقعے نے آپ کو حلیمہ سعدیہ کو پریشان کیا، تو انہوں نے فیصلہ لیا کہ وہ اللہ کے نبی کو واپس چھوڑ دیں، اور حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، یعنی کہ ہوتا ہے نا اسٹچ کے نشان جو ہیں جن کے سیزیرین یا آپریٹ ہوتے ہیں تو وہ اسٹچ کے نشان نہیں جاتے، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں سینے پہ سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس اور اپنی ماں کی محبت کے سائے میں رہنا شروع کرتے ہیں، لیکن ابھی 2 سال ہی گزرتے ہیں کہ والدہ اور دادا اور ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کرتے ہیں اور اپنے والد کی قبر پر جاتے ہیں اور اپنے دادا کے ننیال بھی جاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ راستے میں ہی بیمار ہو جاتی ہیں، اور ابا ایک مقام ہے وہاں پہنچ کر وہ فوت ہو جاتی ہیں اور انہیں وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں والد پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، پھر حلیمہ سعدیہ کے پاس کچھ عرصہ رہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ 4 سے 6 سال تک کا عرصہ تھا۔ پھر جب واپس اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں 2 سال ان کے پاس رہتے ہیں، پھر وہاں والدہ فوت ہو جاتی ہیں۔ اب والدہ کے فوت ہونے کے بعد دادا کے سائے میں آ گئے۔ اب بوڑھے جو دادا تھے وہ اپنے پہلے کی وفات پھر بہو کی وفات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہی دکھ انہیں جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ زخم دینا شروع ہو جاتا ہے، درد گہرا ہو جاتا ہے نا، اولاد کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنا پوتا سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہ اپنے پوتے کے لیے زیادہ فکر مند اور غمگین ہو جاتے ہیں کہ اب میرے پوتے کا کیا ہونا۔
اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں، خوب ان کا اکرام کرتے۔ جہاں اللہ کے نبی کے دادا بیٹھتے تھے عبد المطلب، وہاں قریش کا اور کوئی فیملی ممبر نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ ان کی جگہ خاص تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے پاس آتے وہیں آپ کی گود میں بیٹھ جاتے۔ تو آپ کے دادا نے آپ کو بہت عزت اور اکرام دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی کہ ان کے دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری اگر زندگی میں کوئی بچہ ایسا سامنے آئے جس کے والد پہلے فوت ہو جائیں، پھر کچھ عرصے بعد والدہ فوت ہو جائے، پھر دادا فوت ہو جائے، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ہے منحوس، جب سے آیا ہے نا تو دیکھو اس نے ماں کو بھی کھا گیا تو باپ کو بھی کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ رشتے لے کر مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں، اور شاید یہ رشتے لینے کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کو اور مجھے بتایا جائے کہ سہارے عارضی ہیں، ماں باپ بھی سہارا ہوتے ہیں، دادا دادی بھی سہارا ہوتے ہیں، والدین بہت بڑا سہارا ہیں، لیکن حقیقی سہارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم کیا کہتے ہیں، ہائے جو یتیم بچہ ہوگا یہ تو بڑا ہو کر چور ڈاکوئی بنے گا، ہائے بیچارہ، ہم بیچارہ بیچارہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت سے سیکھو کہ جس کی فطرت میں اچھائی ہوگی، جس کی فطرت سلیم ہوگی، وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی کے دادا بھی فوت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور اتنی محبت، اتنی شفقت آپ کے ساتھ کی کہ وہ خود اتنے جو ہے وہ مالدار نہیں تھے کہ وہ اپنے جو بچے تھے ان کا خرچہ پورا کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر و قناعت کرتے ہوئے اپنے بھتیجے کو اپنے پاس رکھا۔ اور پھر ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شفقت اور محبت کا بدلہ کیسے دیا کہ جب وہ بڑے ہوئے اور کمانے کے قابل ہوئے تو انہوں نے حضرت علی کو گود لے لیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں تربیت پائی۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 12 سال ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ شاید 2 مہینے 10 دن زیادہ تھی، تو ابو طالب نے ایک تجارت کا سفر کرنا تھا شام کی طرف، تو انہیں یہ تھا کہ میں بھتیجے کو پیچھے چھوڑ کے نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی بھی نہیں رہنا چاہتے تھے پیچھے، تو ابو طالب نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ اور جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، بحیرہ نام تھا اس کا، وہ اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ رسول مبعوث کرے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ جب تم لوگ اس گھاٹی سے ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے نہ جھکا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت دیکھنا چاہا، تو اللہ کے نبی کے جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی ہوتی ہے اس کے پاس سیب کی طرح کی ایک مہر نبوت تھی، اور اس نے کہا کہ یہ وہ مہر نبوت ہے جو ہماری کتابوں میں ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی کمر پر مہر نبوت ہوگی، یعنی وہ پہچان گیا۔ تو اس نے آپ کے چچا ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دیں، انہیں ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ یہود سے انہیں خطرہ ہے، یہود ان کو نقصان یا تکلیف پہنچائیں گے۔ تو ابو طالب نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس بھیج دیا۔ پھر اسی دور میں ایک واقعہ پیش آیا جنگ فجار کے نام سے۔ اللہ کے نبی کی عمر ابھی 20 سال تھی، اور ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور عکاظ ایک بازار تھا جہاں شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اسی بازار میں ایک لڑائی ہوئی، اور اس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل، تو دونوں میں جنگ بہت زیادہ ہو گئی، اور لیکن پھر کچھ دونوں کے سائڈوں کے فریقین نے کہا کہ صلح کر لی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح میں بھی شامل تھے اور اس جنگ میں بھی شامل تھے۔ اور یہ جو فجار نام کے واقعات تھے، جنگ فجار، یہ 4 دفعہ پیش آئی اور حرام کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ ہر سال یہ واقعہ پیش ہو رہا تھا، لیکن آخری دفعہ یہ واقعہ ہوا تو پھر چوتھے جب سال یہ واقعہ لڑائی ہوئی تو پھر ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف نامہ جیسے ہماری طرف حلف ہوتا ہے نا، عہد نامہ کوئی ہوتا ہے، اس کو حلف کہتے ہیں، اور فضول عربی میں فعل کی جمع ہے۔
اور ہوا یہ تھا کہ یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ آس بن وائل نے اس سے کچھ سامان خریدا لیکن اس کی قیمت ادا نہ کی، تو اس نے کیا کیا کہ بنو عبدالدار اور بنو مخصوم اور بنو سہم بنو عدی سے فریاد کی، بنو جمحہ سے، کہ انہوں نے اس پر پھر کوئی توجہ نہ دی، یعنی کہ اس نے اعتراض اٹھایا لیکن اس پہ کسی نے توجہ نہ دی۔ تو اس نے کیا کیا کہ ابو القبیس پر چڑھ کر، پہاڑ ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، تو پہاڑ پر چڑھ کر اس نے چند اشعار پڑھے اور ان اشعار میں اس نے اپنی مظلومیت بیان کی اور آواز لگائی کہ ہے کوئی حق دلانے والا۔ تو اس بات پر اللہ کے نبی کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کوشش کی اور ان لوگوں نے عہد و پیمان کیا آپس میں، کنہوں نے؟ قبائل کے جو مختلف افراد تھے، سردار عبداللہ بن جدان کے گھر اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے وہاں پر آپس میں عہد کیا کہ اب جو بھی مظلوم نظر آئے گا، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے آس بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا، اور اس عہد و پیمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے۔ آپ دیکھیں 20 سال کی عمر ہے اور بڑے بڑے سرداران کے ساتھ عہد و پیمان میں شریک ہو رہے ہیں، اور کتنی خوشی کی بات نا کہ اللہ کے نبی کو یہ آنر دیا گیا ان کے اوصاف کی بنا پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو یقیناً اسے قبول کرتا۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے اور میرے لیے ایک ایک قدم پر اسوہ حسنہ، آپ کا ایک ایک طرز عمل۔ آج ہم دیکھیں ہماری جوانیاں کہاں جا رہی اور ہماری اولادوں کی جوانیاں کہاں جا رہی۔ ہم تو 20 سال کی عمر میں کہتے ہیں اپنے بچوں کو ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو اس کو سمجھ کوئی نہیں، ابھی تو میری بیٹی بچی ہے، ابھی اسے کیا پتہ زمانے کی اونچ نیچ کا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا بچپن اور لڑکپن کیسے جا رہا ہے۔ کچھ عملی زندگی کے اور واقعات انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔